تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے کسی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے تبرک بآثار الصالحین کی نفی ہوتی ہے کہ تبرک بآثار الصالحین ناجائز ہے۔ جواب دے اے نوازش ہوگی سوال کرنے والے مفتی محمد احمد صاحب مدینہ منورہ سے۔ مفتی محمد احمد صاحب، میں آپ سے بڑا ہمیشہ رابطے میں رہتا بھی ہوں، اور میں آپ سے اچھی طرح جانتا بھی ہوں کہ آپ کون ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے معنی عالم دین ہیں، اور پھر آپ مدینہ منورہ کے اندر بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال میرے لیے کہ امتحان بھی ہوگا۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو تو میری اصلاح بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری تحقیقات ہیں میں اس کو پیش کروں گا، اور میں اس سوال کے جواب کو تھوڑا میں کھل کر بتاؤں گا، کیونکہ میرے اس کلپ کو اور ہمارے اس سوال جواب کے اندر پڑھے لکھے بھی ہیں اور عوام بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں مفتی صاحب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھئی میں اس سوال کو عمومی طور پر بھی ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ کھل کر بتاؤں گا میں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے تبرک بآثار الصالحین کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ تبرک بآثار الصالحین کی نفی نہیں ہو رہی، یعنی بزرگوں کے تبرکات یا انبیاء علیہ السلام کی تبرکات کی، ان کی جو تبرکات، ان کی جو چیزیں ہیں، ان تبرکات کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نفی نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے جو درخت کٹوایا تھا وہ بیعت رضوان والا نہیں تھا، بلکہ دوسرا درخت تھا۔ اب یہاں بیعت رضوان کیا ہے، تھوڑا میں بھی اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، بیعت رضوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کیا ہے، وہ کس وقت کیا؟ یہ اس لیے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے تھے۔ تو جس وقت اللہ کے رسول حج پر جا رہے تھے تو مکے والوں نے اللہ کے رسول کو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہاں جہاں مقام ہے مکے سے باہر، وہاں اللہ کے رسول کو ٹھہرا دیا کہ بھئی یہاں اب حج نہیں کر سکتے، اس سال حج کو نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ اب کفار سے وہاں کوئی جواب نہیں ملا، تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان غنی کو بھیجا، یہ کہا کہ تم جا کر وہاں سے اجازت لے کر آؤ تاکہ ہم حج کے لیے جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے وہاں پر مکے میں گئے، اب مکے والوں سے بات کیے۔ اب جس وقت حضرت عثمان کا آنے کا وقت تھا وہ نہیں پہنچے، تو حضرت صحابہ کے اندر یہ بات چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، یہ بات اٹھ گئی کہ بھئی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول کو جب اس بات کا علم ہوا کہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات کہا کہ ابھی ہم نے جہاں تک ہماری قبریں ہیں جہاں ہمیں معلوم ہوئی ہے تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کو اس بات کا بڑا غصہ آیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو قاصد ہوتا ہے، کوئی بھی بادشاہ ہو اپنے قاصد کو بھیجتا ہے، اگر کسی قاصد کو قتل کر دیا جائے تو بہت اس کو بڑا ظالم سمجھا جاتا تھا، اور یہ اصول کی خلاف ورزی ہوتی، پھر اس کے خلاف علیہ اعلان جنگ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مکے میں گئے تھے، پھر واپس آنے میں کچھ دیری ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے غصے میں حضرت صحابہ کے ساتھ ایک بیعت فرمایا اس درخت کے نیچے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ حضرت صحابہ سے کہا کہ بھئی اگر حضرت عثمان شہید ہو گئے تو ہم جنگ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت کیا ہے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب حضرت صحابہ کو تو اس بات کا علم تھا کہ بھئی وہی درخت جس کے نیچے اللہ کے رسول
بیعت کی حضرت صحابہ کو تو اس بات کا علم تو ہوگا، لیکن جب بخاری کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جب دوسرے سال حضرت صحابہ حج کے لیے گئے، پہلے سال تو نہیں کر سکے، واپس آ گئے، دوسرے سال جب حضرت صحابہ حج پر گئے تو حضرت صحابہ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ درخت تو ان کو معلوم تھا کہ بھئی فلاں درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی، ان کو تو اتنا تو معلوم تھا، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بھئی فلاں درخت وہی درخت ہے، کوئی متعین نہیں کر سکے کہ بھئی وہی درخت، اور حضرت صحابہ کے اندر خود اختلاف پایا تھا کہ بھئی درخت کون سا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، ایک بات۔ اور حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور اسی طرح تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج کو گئے تو حضرت عمر کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت صحابہ سے پوچھا کہ بھی وہ کون سا درخت ہے جس درخت کے نیچے ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی تھی، وہ بتاؤ مجھے کون سا درخت۔ تو حضرت صحابہ جو حضرت عمر کے ساتھ تھے انہوں خود وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھی فلاں درخت ہے، فلاں درخت، وہ خود ان کو متعین نہیں تھا۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کو وہ درخت معلوم ہوتا تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو؟ سوال ہے ایک چیز کا، تو پھر حضرت عمر کو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھی وہ درخت کو کون سا ہے مجھے بتاؤ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے جو درخت نروایا وہ درخت وہ نہیں تھا، بلکہ وہ درخت دوسرا تھا۔ اگر ہم اس کے پہلو کو اگر ہم دیکھا جائے، اور اگر پہلو سے کہ اگر ہاں واقعتاً حضرت عمر نے جو درخت کٹوایا ہے وہ وہی درخت جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے حضرت صحابہ سے بیعت لی ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیا جائے تو حضرت عمر نے جو درخت کٹوایا تھا وہ کیوں کٹوایا؟ ایک سوال ہوتا ہے کیوں کٹوایا؟ بھی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت عمر نے اس لیے درخت کو کٹوایا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کو تبرکاً نماز پڑھتے ہوئے نہ کر کہ بھئی اس جگہ پر نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں، وہ تبرکاً جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر کو اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ بھئی اگر یہ چیز باقی رہی، اگر ایسے ہی تسلسل باقی رہا، لوگ جا کر نماز پڑھ رہے ہیں اس درخت کے پاس، اگر یہی تسلسل باقی رہا تو آگے چلتے چلتے لوگ اس درخت کو جا کر سجدہ بھی کریں گے، اور پھر اسے یہ سمجھ دیں کہ بھی یہ مؤثر حقیقی درخت ہے، یہ اب ہم لوگ اس درخت کو ماننا شروع کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کے ہمیشہ عقائد پر عمل کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ جہاں انسان کا عقیدہ تھوڑا گڑبڑ نظر آیا وہاں شیطان اسے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اگر عمل کو ہم مان بھی لے کے حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹا بھی ہے، کٹوایا ہے، تو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو الگ پہلو سے ہم یہ دیکھیں گے بھی اس لیے کٹوایا کہ وہاں لوگ جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اب آگے چلتے چلتے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بن سکتا ہے کہ بھئی یہ واقعتاً یہ درخت بہت اچھا ہے، مؤثر حقیقی ہے، اب اس کے سامنے سجدہ کریں گے، اس کی پوجا پاٹ شروع ہوگی۔ تو حضرت عمر نے اس اندیشے سے اس درخت کو ختم کیا کہ آگے چلتے چلتے یہاں شرک و بدعت شروع ہوگی، اس لیے حضرت عمر نے درخت کو کٹوایا۔ تو حقیقی بات تو یہی تھی بھی حضرت عمر نے وہ درخت نہیں بلکہ دوسرا درخت کٹوایا تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر وہ درختیں الگ الگ بات چل رہی ہے۔ کیونکہ آج بھی ہم جہاں تک میری تحقیق ہے، میں نے جو تحقیق کیا وہ آج بھی انٹرنیٹ پر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بھی وہ درخت موجود ہے، وہ درخت تو نہیں کٹوایا گیا۔ میں دیکھا کہ خود انٹرنیٹ میں آپ مار کر دیکھیں وہ درخت بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہی درخت موجود ہے آج بھی۔ تو حضرت عمر نے دوسرا درخت کٹوایا ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے مسلمانوں کے عقیدے بھی ہم دیکھتے بھی ہیں، تو دیکھیں آپ اہل بدعت جو بدعتی حضرات کے لوگ ہیں، آج پتھر کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، درخت کو جو ہے چکر کاٹا جا رہا ہے، اور کوئی ایک بمبو لگا دیا گیا لوہے کا، اس کے اوپر جھنڈے لگا دیے گئے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھنڈا جو ہے ہمارے لیے ہر طریقے کی کامیابی دے گا، اس جھنڈے کے اطراف چکریں کاٹ رہے ہیں، اس جھنڈے کے سامنے سر جھکا رہے، اور وہاں فاتحہ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے عرس بھی نکل رہا ہے، اس کی جلوسیں بھی نکل رہی ہیں، اور درگاہوں کے سامنے تو سر جھک بھی رہی ہے، اس کے طواف بھی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں حرام ناجائز گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں انسان کی۔ شراب پیا اللہ معاف کر سکتے ہیں، جوا کھیلا اللہ معاف کر سکتے ہیں، چوری کی اللہ معاف کر سکتے ہیں، زنا کرے اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ انسان سچے دل سے اس کی توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ اللقمان کے اندر اللہ فرمائے
ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی شرک کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ اللہ کو بہت بڑا، اس عمل سے اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتے ہیں۔ اور شرک ہی جو جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نبیوں کے ذریعے سے ختم فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے، ناجائز، حرام ہے، اور یہ سب چیزوں کو ہمارے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس عمل سے تبرک بآثار الصالحین کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حضرت عمر نے کچھ الگ کام کیا ہے جو حضرت عمر کے لیے ضروری تھا، وہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اور وہ درخت حضرت عمر نے نہیں کٹوایا، وہ درخت دوسرا تھا جو حضرت عمر نے کٹوایا ہے۔ اگر کٹوا بھی دیا ہے تو اس سے کوئی تبرک بآثار الصالحین، یعنی بزرگوں کے جو ان کی جو چیزیں ہیں، جو تبرکات ہیں، اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کی تبرکات سے آدمی فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک مثال یہاں سمجھا دیتا ہوں، اللہ کے رسول کے منہ مبارک، یعنی اللہ کے رسول کے بال، اگر کوئی آدمی پانی میں ڈال کر اس بال کو شفا کی نیت سے پینا چاہے، پی سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اسے مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا ہے کہ اس بال کے ذریعے سے اللہ مجھے، اسی بال کے ذریعے سے اللہ مجھے کیا کرتے ہیں بھئی، صحت دیں گے، عافیت دیں گے، میری بیماری، ایسے نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو پینا چاہے تبرک کے طور پر پی سکتا، کوئی بات نہیں۔ اور علماء دیوبند اس کے قائل بھی ہیں، اور جمہور علماء اس کے اجازت بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پی سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس کو مؤثر حقیقی سمجھنا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کو یہ مسئلہ ہمارا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بھی دے۔